السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میری امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک ہے جو ایک ویور نے ایک سوال کیا ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے جو عموماً طور پہ بہت ہی ہش ہش ٹاپک ہے. اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اسٹگمیٹائز ٹاپک ہے، لیکن اسٹگمیٹائز ٹاپکس جو ایسے ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے تو وہ مسئلہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو رائٹ سورسز سے اگر اس کے بارے میں ہم نالج حاصل کرتے ہیں تو مسئلے کا حل نکلتا ہے. تو سوال ہے جی، السلام علیکم میم. سیکشول انگزائٹی جو شادی سے پہلے میلز کو ہوتی ہے، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ڈر کی کیفیت والے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، پلیز اس پہ گائیڈ کریں. تو ٹاپک ہے جی سیکشول انگزائٹی. اب ہمیں نمبرز اور اسٹیٹسٹکس کیا کہتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتی ہے کہ عام طور پہ ایٹ لیسٹ جو 12% ٹو 25% تک جو ایوریج ہے مین، ان کے اندر سیکشول انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور ویمن کے اندر اباؤٹ 6% کے اندر ہوتی ہے. سو مین میں کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا بڑا زیادہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو مین سفر مور فرام مینٹل النیسز. کیونکہ ہم نے شاید انوائرمنٹ ہماری ایسی ہے، شاید ہم نے آدمیوں کے اوپر پریشر بہت زیادہ کیا ہوا ہے. تو آج کی جو ویڈیو ہے جس میں سیکشول انگزائٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں زیادہ ہم فوکس میل سیکشول انگزائٹی کے بارے میں بات کریں گے. فیمیل کو ہم لائٹلی ٹچ کریں گے، لیکن کیونکہ یہ آدمیوں کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو ہم اسی پہ فوکس کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیا اس کی سورسز کیا ہیں، وجوہات کیا آتی ہیں. دیکھیں، اگر سورسز کی طرف اگر ہم دیکھیں وجوہات کیا ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہالی ووڈ میں جو موویز کے اندر ایکسپوجر ہے، پورن بہت زیادہ ایکسپوجر عام ہو گئی ہے. پاکستان جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اگر ہم نمبرز دیکھیں نا، جہاں پہ حالانکہ پورن دیکھنا اللیگل ہے، ایک جرم ہے، لیگل جرم ہے، پھر بھی پاکستان کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان میں جتنے لوگ پورن دیکھتے ہیں وہ نمبرز بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو باقی ملکوں کے حساب سے. اور اسلامک ملک ہونے کے باوجود یہاں پہ اگر جن کو نہیں پتہ پورن، آئی ایم سوری، یہ بیسکلی ویڈیوز اباؤٹ لائک نیوڈیٹی اور سیکس ہوتی ہیں، جو کہ جن کو دیکھنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو کئی دفعہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ جو نمبرز ہیں جو پاکستان میں ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں. تو یہ کیا ہمیں بتاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایکسپوجر جو ہے یہ ایک ان نیچرل ایکسپوجر ہے. جو ہالی ووڈ میں جو سیکس دکھایا جاتا ہے، جو بہت ہی ہائی انٹینسٹی سیکس ہے، سمجھا جاتا ہے کہ دیٹ از دی اونلی فارم آف سیکس. سمجھا جاتا ہے کہ وہی ایک انٹر کورس کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر بیڈ ٹوٹ رہا ہو یا پھر بہت زیادہ ہائی انٹینسٹی ہو. لیکن ان سٹینڈرڈز کی وجہ سے جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. ریالٹی پہ پریشر آ جاتا ہے، باڈی امیج کے اوپر پریشر آ جاتا ہے، ان ریئلسٹک پریشر آ جاتا ہے کہ شاید میلز کے اندر جو ان کے باڈی پارٹ ہے، ان کے پینس کا سائز ایک خاص طور پہ ہونا چاہیے تبھی وہ سیکشولی اسٹرانگ مرد ہوتے ہیں. کیا جو ہے اتنی دیر کے لیے لاسٹ کرنا ہوتا ہے، کیا یہی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی مردانگی کتنی ہے؟ تو یہ جو ان ریئلسٹک سٹینڈرڈز جو موویز اور پورن نے کریٹ کر دیے ہیں، پہلے تو ہمیں اس کو سیپریٹ کرنا ہے. دیز آر ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو سیکشول پلیجر ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو مرد کے اندر جو پریشر ہوتا ہے آدمیوں کے اندر، وہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا جو باڈی پارٹ جو پینس ہے اس کا سائز بہت بڑا ہونا چاہیے، تبھی جو ہے ہم عورت کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگین میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے بیسس پہ ہی یہ باتیں کر رہی ہوں. تو سائنٹیفک اسٹڈیز بہت ساری کی گئی ہیں. ایئر 2000 کے اندر ایک بہت بڑی اسٹڈی کی گئی تھی جس میں دیکھا گیا کہ جو سیکشول پلیجر ہے، یعنی آپ اپنے جو بیوی ہے اس کو آپ کتنا پلیز کر سکتے ہیں، وہ کتنا انجوائے کرتی ہے اس پروسیس کو، اس کا پینس سائز کے ساتھ کوئی کنیکشن ڈائریکٹ نہیں تھا. ہاؤ ایور کنیکشن کس کے ساتھ دیکھا گیا؟ جتنا ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں ایموشنل کنیکشن جتنا زیادہ ہے، جتنا وہ ایموشنلی کنیکٹڈ اور سیف فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اتنا لیول آف سیٹسفیکشن عورت کے اندر زیادہ ہوتا ہے. سو جہاں تک جو میتھ بنی ہوئی ہے کہ پینس سائز ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کتنے بڑے مرد ہیں، مردانگی کو ڈیفائن کرتی ہے، یا پھر سوچا جاتا ہے کہ شاید پینس سائز ڈیفائن کرتا ہے فرٹیلیٹی کو، کہ اتنے بچے اس کے زیادہ ہونے کی پوٹینشیل ہے، تو اس کی تو کوئی بایولوجیکل سائنس کنیکشن ہے ہی نہیں. جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے، جو ایک آدمی کی پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ آگے جنریشن کریٹ کر سکے، پرو کریٹ کرے، بچے پیدا کر سکے، اس کا تعلق پینس کے سائز سے نہیں ہوتا. اس کا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سپرم کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے، وہ ٹیسٹس ہوتے ہیں. مگر جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید آرگنز کے سائز بڑے ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ مردانگی زیادہ ہے، دیٹ از اے کلچرل میتھ. یہ غلط باتیں غلط طریقے سے
جانی گئی ہوئی ہیں. تو ہمیں پہلے اس متھ اور اس پریشر کو, جو اننیسیسری پریشر جو میڈیا کی طرف سے آ رہا ہے, پورن کی طرف سے آ رہا ہے, کلچر کی طرف سے آ رہا ہے, اس کو سائنس کے بیسس پہ دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو سیپریٹ کرنا ہے. کہیں پہ نہیں لکھا گیا کہ سیکشل پلیجر صرف تبھی اچیو ہوتا ہے جب جتنی انٹینسٹی پورن میں ہوتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہو یا اتنی طریقے سے ہو. کہیں پہ بھی یہ سائنٹیفک اسٹڈیز نے نہیں پروو کیا کہ سیکشل پلیجر از کو ریلیٹڈ ود واٹ یو سی ان ہالی ووڈ اور ان پورن. سو جو سیکشل انٹیمیسی ہے اس کے بہت ڈفرینٹ طریقے ہیں, بہت ڈفرینٹ لیولز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک طریقے کا ہو. ہر لوگوں کو ہر مختلف طریقے سے پلیجر ملتا ہے, اور یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا موویز کی بیسس پہ یا پھر یہ پورن ایڈکشن کی بیسس کے اوپر ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے. اس کے علاوہ سو یہ ہم نے بات کر لی کہ جو آرگن ہے اس کی بیسس پہ جو مرد اپنے اوپر جو پریشر لے کے چل رہے ہوتے ہیں, سو یو ہیو ٹو سی دس فرام دا لینس آف سائنس کہ یہ اننیسیسری پریشر ہے. اس کے بعد کچھ کنڈیشنز آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو زیادہ پرفارمنس انگزائٹی ہو سکتی ہے, جیسے کہ پری میچور ایجیکولیشن ایک چیز ہے. اس کا کیا مراد ہے کہ بہت انٹرکورس کے دوران زیادہ جلدی اگر آپ ایجیکولیٹ کر جاتے ہیں تو وہ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر ہیلپ کر سکتے ہیں, جس کے اندر اس کے کازز انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے کازز اور بھی ہو سکتے ہیں, میڈیکل کازز بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کی ٹریٹمنٹ میڈیکل ہے. اس کے اندر یس کچھ انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہے, بلکہ انگزائٹی کی کچھ دوائیاں ہیں جو کہ ایجیکولیشن کا ٹائم کو پرولونگ کر سکتی ہیں. تو یہ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ واقعی میں ایجیکولیٹ جلدی کر جاتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو سی یور ڈاکٹر. ڈاکٹر آپ کو بہت ساری دوائیاں ہیں, کچھ بیہیویئر ٹیکنیکس ہیں جو سکھا سکتے ہیں جس سے اس کے ٹائم کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ کیا اریکشن میں مسئلے ہیں, کیا مشکل سے آپ کی اریکشن ہوتی ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ایک سٹیٹ ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اریکشن میں مسئلے آ رہے ہوں. تو اگر ایسا ہے تو اس کے لیے بھی دوائیاں موجود ہیں, لیکن انگزائٹی دیکھنا جانا کہ اس کے کازز کیا آ رہے ہیں, کیا اس کے کاز اسٹرکچرل ہے. اس کے لیے آپ نے یورولوجی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں خاص, جو خاص آپ کے باڈی پارٹس کا پورا ایگزامینیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کاز کیا آ رہا ہے اس کا اریکشن کے اندر مسئلہ. کیا ہارمونل مسئلہ ہے تو کیا ہارمون کی دوائیوں کی ضرورت ہے, کیا اسٹرکچرل مسئلہ ہے تو کسی سرجری کی ضرورت ہے, یا پھر صرف ایک ہم میڈیکیشن کے تھرو بھی جو اریکشن ہے اس کو پاسبل کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ ہو. سو یہ سالویبل پرابلمز ہیں. ان کی وجہ سے اگر انگزائٹی آ رہی ہے پرفارمنس کے اندر تو اپنے آپ کو پلیز ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے جائیں, ٹیک دیٹ ہیلپ. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آ جاتا ہے یہ بات کہ پرفارمنس انگزائٹی ہے کیوں, اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہے. دیکھیں باڈی امیج کنسرنز ہو سکتے ہیں بہت سارے, آپ کو ہو سکتا ہے اور کہ مجھے اگلا بندہ میری باڈی کو کیسے دیکھے گا, یا تو میں بہت موٹا ہوں یا میں بہت ایسے ہوں یا میرے باڈی پارٹس ایسے ہیں. ہمارے اندر بہت سارا سیلف ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اس کا جو الٹیمیٹ اینٹیڈوٹ اگین ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ آپ نے کنیکشن پہ فوکس کریں, ایموشنل آپ کے جو بانڈنگ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. انٹیمیسی کے جو انٹیمیسی کے طریقے اور ہیں, صرف پینیٹریشن ہی نہیں ہے, صرف ہم بستر ہونے کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں صرف انٹرکورس کے علاوہ. اس میں اسٹارٹنگ ود ہینڈ ہولڈنگ, ایون باتیں کرنے سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ پروسیس. سو جتنی انٹیمیسی کے اور بہت سارے طریقے ڈھونڈیں اور کمیونیکیٹ کریں آپس میں. کس وقت آپ کی اگر انگزائٹی ڈیورنگ انٹرکورس بڑھ رہی ہے, کمیونیکیٹ ٹو دیٹ پارٹنر. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں شاید کوئی شیم ہے. جتنا اچھا کنیکشن ہوگا پارٹنر کے ساتھ, جتنا آپ ان کو کھل کے بتا سکیں گے کہ اس وقت میری انگزائٹی بڑھ رہی ہے, بریک لینی ہے یا جو بھی, تو اتنا بہتر کنیکشن ہوگا, اور جتنا بہتر کنیکشن اتنا بہتر سیٹسفیکشن ہوگی. سو کی جو اسٹڈیز نے پروو کی ہے وہ ہے کہ دونوں کا آپس میں ہسبینڈ وائف کا ایموشنل ہارٹ کا اور مینٹل کنیکشن کتنا اچھا بن رہا ہے. جتنا اوپنلی کھل کے آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, اس میں کوئی کم مردانگی نہیں ہو جاتی, تو اتنا بہتر کنیکشن بلڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ریزلٹس ہے اس پہ کم سے کم فوکس کریں کہ بھئی آؤٹ کم ہونا چاہیے, پینیٹریشن ہونی چاہیے, لاسٹ کرنا چاہیے. اس کے پہلے آپ کی جو آپ میاں بیوی آپس میں لوڈ تو فیل کریں. دوسرے کو پیار کا اظہار کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں, صرف پینیٹریشن ہی نہیں ہے نا, صرف انٹرکورس ہی نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ان کو دیکھیں, ایکسپلور کریں, وقت گزاریں اپنی پارٹنر کے ساتھ, تو پھر آپ کو اور سمجھ آتی ہے ایک دوسرے کی. اس کے علاوہ ڈسٹریکشن بھی ہے. بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے آؤٹ کم کے اوپر, اور آدمی کے اوپر پرفارمنس کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے اس چیز کے اندر. تو وہ جو پریشر ہے اس کو ریلیو کرنے کے لیے ماحول میں تھوڑی سی ڈسٹریکشن ضروری ہے. اس میں دیکھا گیا میوزک لگا دینے سے یا کوئی مووی لگا دینے سے کچھ ڈسٹریکشن آتی ہے,
प्यार मोहब्बत की बातें कर लेने से, इससे आपस में या फिर इवन लाइटिंग से फ़र्क पड़ता है, सर्टन स्मेल से फ़र्क पड़ता है, इससे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। और फोर प्ले जिसे कहते हैं, जिसकी मैंने बात कर ली है, ताकि आपकी एंग्जाइटी एकदम रिजल्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन प्यार के ऊपर है, कनेक्शन पे फोकस है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो एक्ट है उससे एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है। व्हेन यू फील एक्सेप्टेड, अगला बंदा आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड इट्स अ म्यूचुअल थिंग। सिर्फ एक आदमी के ऊपर तो प्रेशर नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को समझना है और उस पार्ट में रोल प्ले करना है, तो फिर एंग्जाइटी कम होती है। अल्टीमेटली कनेक्शन पे काम करना है, और अगर ये शादी से पहले हो रहा है तो अपने जहन में उसको क्रिएट करें उस बात को बहुत ज़्यादा। तो जस्ट वेट, अपनी आपको एक्टिवली अपने आप को स्टॉप करें, थॉट्स को अपने आप को रिमाइंड करें कि व्हेन द टाइम कम्स तो मैं कनेक्शन पे काम करूँगा, मुझे पहले से उसके बारे में सोच के उसको इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को उस वक्त डिस्ट्रैक्ट करें, बिज़ी रहें किसी और चीज़ के अंदर, एंड व्हेन द टाइम कम्स तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो बातें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, होपफुली इनको यूज़ करके आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है। लेकिन द की इज़ रिलेशनशिप पे काम करें, कम्युनिकेट करें, प्यार मोहब्बत बिल्ड करें, ना सिर्फ इंटरकोर्स के ज़रिए लेकिन और भी लव लैंग्वेजेस होती हैं, प्यार के और तरीके होते हैं। और सोशल मीडिया, पॉर्न और हॉलीवुड मूवीज़ का जो प्रेशर अपने जहन में हमने बनाया हुआ है उसको साइड पे रखें, ताकि अपने बॉडी और अपने इमेज और अपने साइज़ के ऊपर इतना प्रेशर ना लें, ताकि जो अल्टीमेटली पार्टनर्स एक दूसरे को फुली तरीके से एक्सेप्ट करें जिस तरह से भी वो हैं, और उसी को इन्जॉय करें, क्योंकि हर एक यूनिक है, हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक हैं, हर एक का प्यार का तरीका यूनिक है, तो उनको एक्सेप्ट करना है। तब हम थोड़ा सा जो ये प्रेशर है परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेशली मेल्स के ऊपर, उसको हम कम कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है इससे आपकी हेल्प हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहा करें, और ताकि मुझे टॉपिक्स के बारे में और पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अगली वीडियो में आपको मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।